سرکاری اسکول سے میں نے میٹرک اردو میڈیم کیا. آئی وینٹ ٹو کنیڈ نے مجھے پالش کیا. کنیڈ چینجڈ می a lot. سب کو چینج کر دیتا ہے. سب ہاں. I mean I owe to Mrs. Meera Falgus hell lot. Great person. گورنمنٹ جاب کی. پھر میں انٹرنیشنل UN میں نے جوائن کر لی. جینڈر ایشوز پر کام کرنا, بات کرنا, چائلڈ رائٹ, ویمن رائٹ, وہ میرا پیشن ہے. تو ایشوز کو اٹھانا, بٹ دا وے یو ڈو اٹ آئی ریئلی لائک اٹ کہ اس کو اتنا آپ انٹینس بنا کے اور وہ گالی گلوچ میں لا کے نہیں. اگر اس کو کسی فنی وے میں, اسے کسی خوشگوار وے میں آپ کر سکتے ہو تو وائی ناٹ. آواز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں. آواز سریلی بھی ہو سکتی ہے, آواز بھونڈی بھی ہو سکتی ہے, آواز چیخ بھی ہو سکتی ہے. سنے تو سارے جاتے ہیں, مگر کس کا امپیکٹ رہ جاتا ہے, یا سر کا رہ جاتا ہے, یا کسی مدھم سی آواز کو, اچھے کو, یا آپ کو فنی چیز, یا جوک یاد رہتا ہے, یا گانا یاد رہتا ہے. آواز تو اٹھانی ہے. ہمارے ایشوز بھی بڑھ رہے ہیں, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز, یا ایک معاشرے میں تشدد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, سوچ کا تشدد بڑھ رہا ہے. بچوں کے بارے میں مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آج کل پاکستان میں؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ پاکستان میں ابھی بھی جتنا کام چائلڈ رائٹس پر ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. ایک اچھا قانون بنانا ایک بات ہے, اور معاشرے میں تبدیلی, اس کی سوچ میں تبدیلی لانا اس قانون کے حوالے سے, وہ دوسری بات ہے. ہم بچے کو عورت کی طرح پراپرٹی کرتے ہیں. بچے نے کیا پڑھنا ہے, بچہ وہ پڑھے گا جو میرے ماں باپ کو پسند ہے. ٹل دا ٹائم کہ بچہ یا بچی شادی کی عمر تک بھی پہنچ جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بچے کو کبھی کسی کام سے نہیں روکا, مگر ہم اس کو پسند کی شادی کا رائٹ نہیں دیتے. آپ دیکھو بہت سے کیسز جو اب رپورٹ ہو رہے ہیں وہ پسند کی شادی کے اوپر ہو رہے ہیں. پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ جی ہمارا معاشرہ بیرا روی کا شکار ہو گیا. یار بچہ تو کہہ رہا تھا نا کر دیو, میرا بیاہ کر دیو. بالکل جو عزت والی چیز ہے اس کے علاوہ ہم ہر چیز کو کا نام جو ہے نا اس کو عزت کے ڈبے میں بند کرتے تھے. پاکستان میں بھی کوئی لا, ایک لا نہیں ہے جو بچے کی عمر کے حساب سے بھی 3 لا ہیں. شادی کرنی ہو تو ہم بچی کو کہتے ہیں 16 سال کی بڑی ہو گئی ہے, لڑکا 18 سال کا بڑا ہوتا ہے. بس جدھر لڑکا لڑکی اکٹھے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں. یار ساری دنیا خراب ہو جائے گی جو ہم خراب ہو گئے. چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہو بھی رہی ہیں مگر ہم ان کو پروجیکٹ نہیں کرتے. زیادتی کے ایشوز ہیں وہ پروفائل پہ بڑھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ یہ ایک ایشو نہیں ہے, اب رپورٹ ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے ریئلائز کرنا شروع کر دیا. بچے خود آواز اٹھانا شروع ہو گیا. لاہور گرامر اسکول کا جو ہراسمنٹ کا ایشو ہوا ٹیچرز کا, اس میں ان کے بچوں کو اور بچیوں کو بہت کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پازیٹیولی یوز کیا. آواز میں بہت طاقت ہے, سب کچھ ہلا دیتی ہے, سب کچھ ہلا دیتی ہے, مگر کس طرح استعمال کلیکٹیو آواز ہو تو پھر تو اس کی بات کلیکٹیو تو بنانا پڑے گا ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو. Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very proud to have Fawzia Jistani with us today. Assalamu alaikum Fawzia, how are you? وعلیکم السلام نادیہ, تھینک یو فار ہیونگ می. Our pleasure. آپ بتائیں کیسی ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک, زندگی گزر رہی ہے. لاہور کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ How is it treating you? Oh, Lahore has to treat me well. I belong to Lahore, so Lahore is me. پھر بھی missing اسلام آباد؟ ہاں definitely, I miss Islam Abad a lot. اچھا. Those of you who don't know about Fawzia Yazdani, تو مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بتا سکوں گی چند words میں about her because she has mashallah such a big profile کہ اس کو کچھ لفظوں میں یا جملوں میں کہنا مشکل ہوگا. which I really feel good جب کسی عورت کا اتنا بڑا اور مزے کا پروفائل ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے. سو فوزیہ آپ خود اپنا انٹروڈکشن کرواؤ. ہاں, آپ نے جب ہم بات کر رہے تھے بڑی مزے کی بات کی کہ آر یو نارمل, اینڈ دین آئی ریئلائز او یس, ہاؤ ڈڈ شی نو اٹ کہ واقعی میں نارمل نہیں ہوں. اینڈ اٹ ٹک لاٹ آف ایفرٹ فار می ٹو گرو دیٹس ایب نارمل ایز جنرلی پیپل ہو ڈو نو می وڈ نو می. نارملی پیپل ریچ سم ویئر اینڈ دین دے آر ہیپی ود اٹ اینڈ دے جسٹ اسٹے دیئر. آپ کا یعنی کہ وہ بدلتا جاتا ہے, اس لیے کہ نارمل تو سارے ہوتے ہیں, اب نارمل پہ ایفرٹ بہت کرنی پڑتی ہے. تو میں نے بھی بہت ایفرٹ کی. آئی مین اسٹارٹنگ فرام مائی, اگر میں کسی کو آج کہوں کہ میں جہاں پہ ہوں میں نے کہاں سے شروع کیا تو لوگ شاید بلیو نہ کریں, بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. میں ایک اردو میڈیم خاتون ہوں, میں نے میٹرک اردو میڈیم کیا اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. سرکاری اسکول سے میں نے میٹرک اردو میڈیم کیا. آئی وینٹ ٹو کنیڈ نے مجھے پالش کیا. آئی مین آئی تھنک کنیڈ چینجڈ می a lot.
سب کو چینج کر دیتا سب. ہے. ہاں ایک تو I am also from Canada and I know. بالکل. I mean I owe to Mrs. Meera Falbus hell lot. Great person. Great person. So کنیڈ نے مجھے چینج کیا, کانفیڈنس دیا. اس وقت مجھے انگلش کا ایک لفظ بولنا نہیں آتا تھا. ہاں میں لکھ بڑی اچھی دیتی تھی مگر مجھے بولنی نہیں آتی تھی. اس نے مجھے بولنا سکھایا, کانفیڈنس دیا. اسپورٹس, بہت اسپورٹس کی, یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کلر لیا باسکٹ بال میں اس وقت. بہت گھومی, وہاں سے پنجاب یونیورسٹی چلی گئی. سرکاری اسکولوں میں پڑھی ہوں, سرکاری کالج میں پڑھی ہوں. اور اس کے بعد ایک دوست سی ایس ایس کر رہی تھی, اس نے کہا کیا کریں, چلو کر لیتے ہیں, اس میں کیا بات ہے. سی ایس ایس کیا, جو کر رہی تھی وہ رہ گئی, میں پاس ہو گئی. حالانکہ وہ میں سے زیادہ, آج بھی میں کہتی ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اینڈ شی از فار برائٹر دین می. سروس جوائن کی. اس نے آئی تھنک جو بھی شاید مجھ میں ہینگ اپس تھے وہ بالکل ختم ہو گئے. دیٹ واز اے نیو ورلڈ ٹو می کہ وہ ہمارے گھر سے کوئی سرکاری نوکری میں نہیں تھا تو وہ کی. اس کے بعد پھر آئی تھنک دین دیر واز نو ٹرننگ بیک. گورنمنٹ جاب کی, پھر میں انٹرنیشنل یو این میں نے جوائن کر لی, یو این کے ساتھ پراؤڈ تھنگ. اور یو این کے ساتھ پلیز یہاں پہ رکیے گا. یو این کے ساتھ کیا کیا؟ یو این کے ساتھ جب میں نے جوائن کیا تھا تو یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ میں نے کام پاکستان میں کرنا شروع کیا, اور میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر فار پولیٹیکل گورننس. اور جو آج تک میرا پیشن ہے, جس کو میں ٹیکنیکل اسکل رادر میں کہوں کہ یو نو جینڈر ایشوز پر کام کرنا, بات کرنا, چائلڈ رائٹ, ویمن رائٹ, وہ میرا پیشن ہے. تو میں نے پاکستان کام کیا, بنگلہ دیش کام کیا, میں نائجیریا کام کیا, نیپال میں بھی الیکشنز دیکھے تو میں نے وہ کیا. میں نے نارویجن فارن آفس کے ساتھ کام کیا, ان کے ساتھ ایز این ایڈوائزری کی. میرا نہیں خیال کوئی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا پارٹنر پاکستان میں ایسا ہے جس کے ساتھ یا جس کے لیے میں نے کام نہ کیا ہو. تو وہ سب کیا. I know. I mean, I think there was no turning back from them. اور اس کے بعد نیا دور کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا کیونکہ وہ میرے رضا is a dear friend. And then there's no turning back. He pushed me اور میں نے پنجابی میں ویلاگ کرنے شروع کیا and I love it. I'm just loving it. I think that's me. The way you do it, اتنے serious issues اور اتنے sensitive issues, the way you do it, funny way میں, پنجابی میں, ایسے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو, کرا کے وہ ختم. پتہ پنجابی میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کوئی مشکل بات کرنی ہو تو انگریزی میں کر لو, وہ بڑی گلوڈ پولیٹیکلی کریکٹ رہتی ہے. تو پنجابی میں آپ نے بہت زیادہ کسی کو زور کی بھی, وہ کہتے ہیں نا گٹے پہ بھی مارنی ہو نا تو بڑے آرام سے لگ جاتی ہے. تھوڑا آپ دانت نکال لیتے ہیں, کام ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اور مذاق ہی کرے. پنجابی میں بات کو کوئی سیریس نہیں لیتا. مگر ہم 110 ملین پنجابی اسپیکنگ پنجاب ہے اور پلس سارے ہی سمجھتے ہیں. تو ایشوز کو تو اٹھانا بڑا ضروری ہے. سو ایشوز کو اٹھانا, بٹ the way you do it, I really like it کہ اس کو اتنا آپ انٹینس بنا کے اور وہ گالی گلوچ میں لا کے نہیں, اس کو فنی وے میں لا کے ہر چیز جب پیار سے, اور اگر اس کو کسی فنی وے میں, اسے کسی خوشگوار وے میں آپ کر سکتے ہو تو وائی ناٹ. آواز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں. آواز سریلی بھی ہو سکتی ہے, آواز بھونڈی بھی ہو سکتی ہے, آواز چیخ بھی ہو سکتی ہے. سنے تو سارے جاتے ہیں مگر کس کا امپیکٹ رہ جاتا ہے, یا سر کا رہ جاتا ہے, یا کسی مدھم سی آواز کو, اچھے کو, یا آپ کو فنی چیز یا جوک یاد رہتا ہے یا گانا یاد رہتا ہے. تو اگر ہم سینسٹیو ایشوز کو, آواز تو اٹھانی ہے. ہمارے ایشوز بھی بڑھ رہے ہیں, آپ خود ہی دیکھو روز آپ ایک خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز, یا ایک معاشرے میں تشدد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ایک سوچ کا تشدد بڑھ رہا ہے اس سارے میں. تو اس میں اگر ہم اس کو پیار سے بات کریں اور کسی ایک کو بھی یاد رہ جائے تو we've done our job. اچھا, بچوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا, بچوں کے بارے میں مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آج کل پاکستان میں. کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ چائلڈ ابیوز, چائلڈ لیبر کو لے کے, کوئی یو این کی طرف سے کچھ دیکھو بچوں والا جو ایشو ہے نا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آئی تھنک پاکستان میں ابھی بھی جتنا کام چائلڈ رائٹس پر ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. بہت سے ادارے ہیں جو کر رہے ہیں. گورنمنٹ خود جتنے چائلڈ رائٹ کے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کا سگنیٹری ہے. مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, ایک اچھا قانون بنانا ایک بات ہے
اور معاشرے میں تبدیلی, اس کی سوچ میں تبدیلی لانا اس قانون کے حوالے سے, وہ دوسری بات ہے. ہم ابھی تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بچے کو ایک پرسن یا ایک اینٹی نہیں سمجھتا. ہم بچے کو عورت کی طرح پراپرٹی کرتے ہیں, ہمیں اس کو عورت سے بھی نیچے کی پراپرٹی کے لے جاتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہے. چونکہ پیرنٹس, فیملی وہ کیئر گیورز ہوتے ہیں تو وہ کنٹرول کرتے جاتے ہیں. تو اس سارے میں بچے نے کیا پڑھنا ہے, بچہ وہ پڑھے گا جو میرے ماں باپ کو پسند ہے, وہ اسکول اس میں جائے گا, اس کا انٹرسٹ کیا ہے. ٹل دا ٹائم کہ بچہ یا بچی شادی کی عمر تک بھی پہنچ جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بچے کو کبھی کسی کام سے نہیں روکا مگر ہم اس کو پسند کی شادی کا رائٹ نہیں دیتے. آپ دیکھو بہت سے کیسز جو اب رپورٹ ہو رہے ہیں وہ پسند کی شادی کے اوپر ہو رہے ہیں, پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ جی ہمارا معاشرہ بیرا روی کا شکار ہو گیا. یار بچہ تو کہہ رہا تھا نا کر دیو, میرا بیاہ ہے کر دیو. بالکل یہ ہمارے ایشوز بڑھ رہے ہیں اور اس سارے میں یہ وہ ایشوز ہیں جو ہر کلاس میں ہے, ہر کلاس میں. ہاں یہ بالکل, اس کا کسی کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں مگر یہ بات ہے کہ ہم اس طرح کے ایشو کو, ایک دوسری جو ہمارے معاشرے میں غلط سوچ ہے وہ یہ کہ یہ فیملی میٹر ہے, اس پر بات نہیں کرنی. ہر چیز کو نا ہم عزت بنا, جو عزت والی چیز ہے اس کے علاوہ ہم ہر چیز کو کا نام جو ہے نا اس کو عزت کے ڈبے میں بند کر دیتے ہیں. تو میرا تو دل چاہتا ہے پہلے میں اس ڈبے کو اٹھا کے نا کوئی 10ویں فلور سے نیچے پھینک دوں کہ یار کسی اور سر تے پاؤ چھڈو. اس میں کوئی عزت کی بات نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ آرٹس پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو انجینئرنگ میں پش نہ کیجیے. اور اگر اس کے اوپر قانون بنتا ہے کہ بچے کی سنی جائے, کنسینٹ کے اوپر بات ہو, تو ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری فیملی اقدار ختم ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے یار. گیو یور چائلڈ, آئی مین لسن ٹو ہم اور ہر. اور وہیں سے آپ دیکھو پھر کیا ہوتا ہے, آپ گاؤں وغیرہ میں جاؤ تو چائلڈ میرجز بڑھ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے 18 سال سے کم عمر کو بچہ, پاکستان میں بھی کوئی لا, ایک لا نہیں ہے جو بچے کی عمر کے حساب سے بھی 3 لا ہیں. مگر شادی کرنی ہو تو ہم بچی کو کہتے ہیں 16 سال کی بڑی ہو گئی ہے, لڑکا 18 سال کا بڑا ہوتا ہے. اور ویئر ایز گلوبلی وہ بچہ تو وہ انڈر ایج میرجز ہو جاتی ہیں. 15 سال سے کم عمر آلموسٹ 3.6% بچیوں کی شادی ہوتی. کہنے کو نمبر بہت چھوٹا ہے, 220 ملین کا 3.6 نکالے تو بہت ہے. بچیوں کے ساتھ نہ ان کی باڈی ریڈی ہوتی ہے, نہ وہ مینٹلی ریڈی ہوتی ہیں. اس سے زیادہ جو ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک یہ جو ماں بننے کا عمل ہے وہ اس میں سے نہیں, اس کی باڈی فزیکلی تیار ہی نہیں ہوتی. اور پھر آپ جنریشنز جو ہے نا اپنے ان کو کمپرومائز کر دیتے ہیں ہیلتھ سے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. اور اسی طرح جب ہم ان کو کو ایگزسٹ نہیں کرنے دیتے, کو ایڈ کے اوپر بس جدھر لڑکا لڑکی اکٹھے ہوئے خراب ہو جاتے ہیں, یار ساری دنیا خراب ہو جائے گی جو ہم خراب ہو گئے ہیں. آپ سوچو کہ میں سندھ میں آئی واز ڈوئنگ این ایجوکیشن پروجیکٹ, اور بالکل نارا بارڈر کے پاس خیرپور تحصیل میں گئی, اور وہاں پر لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا. وہاں پیرنٹس نے لڑکوں کا جو اسکول تھا سندھ گورنمنٹ نے اسی کو ہائی اسکول کر دیا. اب اس ایک کلاس کی سائڈ میں لڑکے بیٹھے, ایک سائڈ پہ لڑکی. وڈ یو بلیو اٹ, 9th کلاس میں صرف ایک لڑکی تھی, اس نے پورا برقع پہنا ہوا. اور میں نے خیر اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتی ہوں. اس نے کہا بالکل میں تو زبردست ہوں, ٹیچر بھی مجھے پرائرٹی دیتے ہیں, یہ بھی مجھے پرائرٹی دیتے ہیں, مجھے تو کبھی نہیں ہوا, میرے ابا مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں. اور انہوں نے وہاں کیسے کیا, انہوں نے ماں تو نہیں آتی, باپوں کو, والدوں کو کہا آئیں کسی وقت بھی اسکول میں آ کر چکر لگا کے چلے جائیں تاکہ اس کی سیٹسفیکشن وہ کمفرٹیبل ہو. اب بچیاں پڑھ رہی ہیں, تو یہ سی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہو بھی رہی ہیں, مگر ہم ان کو پروجیکٹ نہیں کرتے. اور ہوتا کیا ہے کہ جو اچھے مطلب زیادتی کے ایشوز ہیں وہ پروفائل پہ بڑھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ یہ ایک ایشو نہیں ہے, اب رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, لوگوں نے ریئلائز کرنا شروع کر دیا. بالکل, بچے خود آواز اٹھانا شروع ہو گئے. انف بالکل. آئی تھنک اس میں کریڈٹ لاہور گرامر اسکول کا جو ہراسمنٹ کا ایشو ہوا ٹیچرز کا, ایک بہت بڑا 2 سال پہلے جو کیس ہوا, اس میں ان کے بچوں کو اور بچیوں کو بہت کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو پازیٹیولی یوز کیا, اکٹھے ہوئے, جب ایک طرح کائنڈ آف دے بیکیم اے کلیکٹیو, تو آواز پھر اٹھ کے. یہاں پہ یہی میں کہتی ہوں نا, آواز میں بہت طاقت ہے, سب کچھ ہلا دیتی ہے, سب کچھ ہلا دیتی ہے. مگر کس طرح استعمال کلیکٹیو آواز ہو تو پھر تو اس کی بات کلیکٹیو تو بنانا پڑے گا ہمیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تبدیل ہو تو کلیکٹیو بنانا بہت ضروری ہے. اور کلیکٹیو یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت علیحدہ علیحدہ ہیں. کلیکٹیو کا مطلب ہی انکلوسیو ہے, اکٹھے ہونا ہے.
انٹیگریٹ کرنا ہے. تو ہمیں دونوں کو ایلینیٹ نہیں کرنا. اچھا, اگر آپ اس میں جاؤ, پیپل ہو آر ناٹ سو پریولیجڈ اور ان کو کھانے کے بھی لالے پڑے ہوتے ہیں بیچاروں کو, بٹ یہ کہاں کہ وہ کہاں سے فیئر ہے کہ اپنے بچے بیچ دیتے ہیں وہ بڑے بڑے گھروں میں جا کے, اینڈ دے سیل دے کڈس فار 2 years 5 years واٹ ایور, اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ تو پرسن وہ ان کی وہ ٹریڈ ہوئی ہے نا. سو اس کے اوپر کوئی کسی طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ بالکل روکا جا سکتا ہے, اور اس کے بارے میں چائلڈ لیبر کا بہت آئی تھنک ہمارے بہت سے قوانین میں سے ایک بہت اچھا قانون جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا ہے, اور ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ میں اس کو استعمال کرنے کا, جو بہت کیٹیگورک کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچہ یا بچی کو آپ امپلوائے نہیں کر سکتے. اور دونوں کہنے کے بعد ان کے پاس جواب ہوتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا بچہ, وہ تو بس گھر میں کھیلتا رہتا ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے نا آپ, یہ بھی نہیں کر سکتے, مگر بات کھیلنے کے لیے اس کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑو. ایگزیکٹلی. اور اب تو جیسا پنجاب میں فار ایگزامپل, پورے پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ آپ میٹرک تک سب بچوں کی تعلیم مفت ہے, مگر اس طرح کتابوں کا خرچہ لائک پچھلی گورنمنٹ میں, اور اب تھوڑا سا کم ہو رہا تھا بٹ مے بی اٹ وڈ کم بیک, کہ آپ بکس بھی دے رہے ہیں, کاپیز بھی دے رہے ہیں, فیس نہیں ہے, بچے جا رہے ہیں. تو ایک وہ جو ہم کہتے ہیں نا برڈن ہے پیرنٹس پہ, وہ کاپیاں کہاں سے لائیں, تو کچھ تو پڑھیں گے نا, سرکاری اسکول میں جائیں گے, کچھ تو کریں گے, تو وہ چیز موجود ہے. مگر میرا اور آپ کا ایشو ہے, ہم نہیں کرتے. میری اگر دوست نے رکھا ہو تو کیا میں کمپلینٹ کروں گی؟ all it takes is one phone call. بٹ میں کہوں گی مینو کی, یہ جڑا ہے نا مینو کی تے سانو کی, سانو کی دا کٹا ہوتا بچہ لے جاتا ہے, یہ ایشو ہے. تو ہم خود بھی تو نہیں نا وہ کرتے کہ اس کے بعد میرے خاندان میں ایشو آ جائے گا, میری دوستی خراب ہو جائے گی, مگر ہم اوور اے کپ آف ٹی وی ڈو وڈ لائک سیل. ہائے اللہ, بچے کی زندگی خراب ہو گئی, تو خراب ہوگی تو پولیس کو بتاؤ نا بھائی. چائلڈ میرجز کے 160 کیسز کے پی چائلڈ ویلفیئر کمیشن نے روکے ہیں. کیسے؟ جہاں پر انہوں نے ولیج لیول پر واچ کمیٹیز بنائی, جس میں کسی نے کہا فلاں اپنی کم عمر بچی 13 یا 15 سال کی بچی کی شادی کر رہا ہے, میرا نام نہ ہے, پولیس کو ادھر ہیلپ لائن پہ فون کر دیا, وہ وہاں پولیس سے گئے, رک گئے, 166 لائیوز ور سیوڈ. یہ ہے. تو ہمیں نا اپنی ناک سے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. ہم اپنے انٹرسٹ پہ روک لیتے ہیں, اور دوسرا ہم تو دس مینس کافی کچھ اچھا ہو رہا ہے, کافی کچھ اچھا ہو رہا ہے, مگر بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے. اور اچھا ہونے والے میں نا سوچ کی تبدیلی, یہاں پہ میں اور آپ اور ہم دونوں کا کام جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری آواز ہے, ہماری آواز سن رہے ہیں, ہمارے پاس میڈیم ہے, تو ہمیں ان سب کی آواز بننی ہے جن کی باتیں دل میں ہیں, وہ ہمیں معلوم ہے. تو ہمیں وہ سوچ کے اپنی سوچ سے اپنی زبان سے ان کو باہر لانا ہے. کوئی نیا پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہے بتائیں؟ آج کل میں چائلڈ میرج کے اوپر کام کر رہی ہوں, کافی زیادہ پالیسی ریسرچ یو ایف پی اے کے ساتھ کر رہی ہوں, جینڈر بیس وائلنس پہ. اور دوسرا آج کل جو میں بہت زیادہ جس کے پر پیشنیٹلی کام کر رہی ہوں وہ جینڈر بیس وائلنس ہے, اور اس پہ آواز ہے یہ کہنا کہ ایک جو ہے نا جنس کا ورڈ ہم نے سیکس, جینڈر اور سیکس کو ہم نے انٹرچینجبل بنا دیا, جو نہیں ہے. جینڈر وہ ہے جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں, اور سیکس ایک ایکٹ ہے. مگر ہم جب جنس اور صنف کا فرق ہم نے ختم کر دیا, تو آئی تھنک میں اس کے اوپر آج کل ایک تو میں ظاہر ہے بہت آواز اٹھاتی ہوں, بولتی ہوں, اس پہ مجھے بہت سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑتی ہیں, مگر اب میں آئی تھنک امیون ہو گئی ہوں. اب میں کہتی ہوں دیتے جو گالیاں, پھر کیا ہوگا, میں میوٹ کرتی جاؤں گی, مگر بولوں گی تو صحیح. اب میرا بولنا تو آپ نہیں بند کر سکتے, وہ اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں مجھے جہاں پر میں اب آئی ایم جوائننگ ہینڈ ود فیو پیپل کہ ہم اس کو کس طرح لنگوسٹکلی ٹرانسلیٹ کریں, جہاں پیٹریارکی, مسوجنی, سیکشول وائلنس جیسے ورڈ جو ہے نا, ان کا ہمارے پاس اردو, پنجابی, پشتو میں وہ ترجمہ ہو جو لوکل ڈائلیکٹ میں ہو, جو لوگ ریلیٹ کر سکیں. ورنہ ہم یہی کہتے رہیں گے یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے, یہ ہماری عورت کا ایشو نہیں ہے, ہمارے مذہب کا ایشو نہیں ہے, یہ نہیں ہے. آئی مین مذہب ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ ایک انسان کی فطرت کا ایشو ہے, یہ ایک بیماری ہے. سو سونر وی ریئلائز دا بیٹر. مگر اس کو جب تک ہم کنٹیکسچلائز نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں جائیں گے. بیماری بڑھتی جا رہی ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاں, بیماری بڑھتی جا رہی ہے, اور کیا کرنا ہے؟ دیکھو کرنے کے لیے جو ہے نا وہی والی بات,
قانون موجود ہے, انصاف کی جلد فراہمی. اور اب یہ بڑا کلیشیڈ سی لائن میں نے بولی ہے, انصاف کی جلد فراہمی. ایک نا تنگ آ جاتا ہے نا ورڈ سن کے, فلاں نے نوٹس لے لیا, جلد از جلد کام کرے, ٹھیک ہے, تو نوٹس تو اب سارے لے رہے ہیں. تو حکومت نوٹس لے رہی ہے, قانون حرکت میں آ جاتا ہے, حرکت کے بعد فوت ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس فوتیدگی کے عمل سے باہر نکلنا ہے. اور وہ کیسے باہر نکلے گا کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے, ایک تو پہلے مجھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ میں جب جاؤں نا تو کہ بی بی کنے چھڑے سی, کون سی, کتوں آیا سی, کی پا کے نکلی سا کروں, ٹھیک ہے, اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا. تو ہمیں ان کو سینسٹائز کرنا پڑے گا. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں قانون بن گیا ہے نا تو وہ واٹس ایپ کے تھرو آ گیا, جیسے ہی اس نے کھولا نا وہ کیو آر کوڈ کی طرح اس کے یہاں لگ گیا سنتری کے, اور سنتری کو فوراً پتہ چل گیا کہ جینڈر سینسٹیو کیا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوگا نا, اس کو ٹرین کرنا پڑے گا. اس کو ہم نے سکھایا ہی نہیں تو اس کو کیسے معلوم ہوگا, ٹھیک. پھر جب وہ کیس, اور وہ کیوں امپورٹنٹ ہے وہاں سے شروع ہونا, کیونکہ وہ چالان بناتا ہے میری اور آپ کی شکایت کا. جب چالان ادھورا ہوگا تو جو عدالت کے پاس کیس جائے گا وہ بھی ادھورا جائے گا. اور پھر اس میں پھر ہمارا قانون جو ہے نا, اس کو اگر آپ اردو میں پڑھیں, انگریزی میں وہی نا بات, یہ بڑی ایسے دب جاتی ہیں. جب آپ اردو میں پڑھیں تو اس میں ایسی ایسی زبان ہے, جس طرح آپ جب سیکشول وائلنس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فورسفل ہے, نہیں ہے. اور پھر میں اس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہی. وہ اتنی اس لینگویج میں نیوڈٹی آ جاتی ہے نا, اور ریٹڈ لینگویج بن جاتی ہے کہ میں اور آپ بہت کانفیڈنٹ بھی ہونا, تو آئی ایم سوری میں نہیں سننا چاہتی یہ بات. ہمارے جوڈیشل اکیڈمیز میں کیس لا نہیں ہے کہ ہراسمنٹ کے کیس کو کیسے کرنا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے, آپ نے سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا لا تو بنا دیا, مگر بہت سی جگہیں ہیں جو اس میں کور نہیں ہوتی. یہ ہے ہمارا ایشو. تو ہم بتاتے نہیں, اس لیے میں اور آپ امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ذہنوں پہ ہتھوڑیاں چلاتے رہیں, بتاتے رہیں, یاد کرواتے رہیں. ٹرو. اینی میسج بیفور یو گو فوزیہ, کچھ وومن کے لیے, بچوں کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے؟ نمبر ایک یہ کہ اپنے آپ کو نا, کوئی بھی مرد عورت سب کے لیے, بچوں کے لیے بھی, اپنے آپ کو کموڈٹی یا کمپریبل آئٹم نہ سمجھیں. آپ ہیں اور آپ جیسا دنیا میں ایک ہی ہے. بی پراؤڈ آف یور سیلف. یو وانٹ ٹو بی فنی, گو ہیڈ, بی فنی. You want to be a chef, be a chef. You want to be a comedian, like after 50 years of my life, I wanted to be funny and I'm loving it. Be funny, it's okay. There's no age limit. جب دل چاہے, جو دل چاہے, کوئی چیز کام کرنے کی وہ نہیں ہے, as long as آپ معاشرے کا کنسٹرکٹیو پارٹ ہے. بس یہ یاد رکھیے کہ اپنی بات سے دل آزاری نہ کریں اور آواز اٹھاتے رہیں. یہ مت سمجھے وہ بھی تو کر رہے ہیں نا, میری ایک آواز سے کیا بنتا ہے. آپ کا ایک ووٹ اگر حکومت گرا سکتا ہے تو آپ کی ایک آواز عرش بھی ہلا سکتی ہے. بی یور سیلف. تھینک یو سو مچ فوزیہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور لاہور آتی رہا کریں, ہم سے بات کرتی رہا کریں, اینڈ لک فارورڈ ٹو سی یو اگین. تھینک یو. Thank you so much, viewers. I hope you like the show. Thank you.